الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز و محترم سامعین و ناظرین، خلاصہ تراویح کے 24ویں سیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہمارے منزل کا 28واں پارہ ہوگا، جس میں ہم قرآن مجید فرقان حمید کے فیض سے فیض حاصل کریں گے۔ سورہ مجادلہ پہلی سورہ مبارکہ ہے 28ویں پارے کی، اور اس میں ایک خاتون کا ذکر ہے کہ جن کے شوہر نے ان کے لیے ایسے الفاظ استعمال کر دیے تھے کہ جن کو زمانہ جاہلیت میں طلاق شمار کیا جاتا تھا، اور انہوں نے کہہ دیا انتی علیہ کظہر امی، یعنی تو مجھ پر ایسے ہی ہے جیسے میری ماں کی پشت ہو۔ یہ عربوں کے ہاں یہ الفاظ استعمال ہوتے تھے، اس کو زہار کہا جاتا ہے، اور قرآن مجید نے یہاں ان کا ذکر فرمایا۔ اس خاتون نے حاضر ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، اور اپنے بڑھاپے کی شکایت کی، اور شوہر کے حوالے سے بھی عرض کیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات مبارکہ نازل فرمائی اور فرمایا کہ ایسا نہیں ہوتا کہ جب کسی شخص نے اپنی بیوی کو ماں کہہ دیا ہے تو وہ ان کی ماں بن جاتی ہے، وہ ماں نہیں ہوتی۔ پھر اس کا کفارہ آگے بیان کیا گیا کہ اگر کسی نے زہار کر لیا تو اس کا کفارہ کیا ہے، ایک غلام آزاد کرے، اور اگر غلام نہیں ہے تو 2 مہینوں کے لگاتار روزے رکھے، اور اگر ایسا بھی نہیں کر پاتا تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ تو زہار کے حوالے سے قرآن مجید نے یہ مسئلہ بیان فرمایا۔ ہمارے عرف میں یہ لفظ استعمال نہیں ہوتے اور اس طرح زہار نہیں کیا جاتا، تو یہ یاد رکھیے گا کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو ان الفاظ کے ساتھ زہار کا کہتے ہوئے زہار کیا تو اس کا یہی حکم ہے، اور اگر ویسے ہی کسی نے عزت و تکریم کے لیے اپنی بیوی کے بارے میں ایسا کہہ دیا، یعنی میں جس طرح اپنی والدہ کے حق ادا کرتا ہوں آ کے بھی کرتا ہوں، اور کہہ دیا کہ آپ میرے لیے ایسی ہی ہیں جیسے میری والدہ، اور عزت و تکریم کے لیے، تو اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا، طلاق بھی نہیں ہوگی، زہار بھی نہیں ہوگا۔ ان مسائل کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اہل ایمان کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ آپس میں سرگوشی نہ کریں، اور سرگوشی کرنے کی ضرورت ہی ہو، یعنی کسی کے کان میں کوئی بات کہنے کی ضرورت ہی پڑے تو وہ اللہ کی نافرمانی پر مشتمل نہ ہو، وہ اللہ کی فرما برداری پر مشتمل ہو، اور اطاعت اور فرما برداری والی بات ہو، گناہ کی اور نافرمانی کی وہ سرگوشی نہ ہو، اور کسی کے کان میں ایسی بات نہ کی جائے۔ سورہ حشر دوسری سورہ ہے 28ویں پارے کی، اور اس میں اصل میں ذکر ہے بڑی تفصیل کے ساتھ یہودیوں سے جہاد کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے ہجرت فرما کے، تو آپ نے یہاں جو یہودی قبائل آباد تھے، بنو قریظہ تھا، بنو نذیر تھا، اور بنو قینقاع تھا، آپ نے ان کے ساتھ معاہدے کر لیے تھے تاکہ مل جل کر رہیں، اور مل جل کر رہ رہے تھے۔ لیکن یہود ظاہر بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے حسد کرتے تھے، اور ان کو اس بات کی تکلیف تھی کہ نبوت جو ہے وہ بنو اسرائیل سے بنو اسماعیل میں کیوں چلی گئی، اور اس بات سے وہ پریشان تھے، اور قرآن نے ذکر کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حسد کرتے ہوئے دشمنی کرتے۔ درمیان میں یہ انہوں نے گٹھ جوڑ کر لیا کفار مکہ کے ساتھ، اور خصوصاً یہاں بنو نذیر کا ذکر ہے، جس کو بنو نذیر بھی کہا جاتا ہے۔ بنو نذیر نے کفار کے ساتھ گٹھ جوڑ کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خلاف سازشیں کی، اور ایک مرتبہ تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا، اور بلا کر اوپر چھت پہ پتھر رکھوایا تاکہ حضور نیچے بیٹھیں گے تو اوپر سے پتھر ہم پھینکیں گے اور حضور کو شہید کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کو آگاہ فرما دیا، اور یوں ان کی سازش آشکار ہو گئی، تو اللہ کا حکم ہوا کہ محبوب اب ان کے خلاف عملی اقدام کرنے کی ضرورت ہے۔ کعب بن اشرف یہودی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین بھی کرتا تھا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پریشان بھی کرتا تھا، اس کے خلاف بھی جہاد کا حکم ہوا اور اس کو قتل کروایا گیا۔ تو یہاں پر یہ ذکر کیا گیا کہ اے محبوب، ہم نے آپ کو ان کی فتح عطا فرمائی، اور ان کا جو قلعے تھے بڑے بڑے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہماری حفاظت کریں گے، اللہ کے مقابلے میں اس کا ان کو کوئی فائدہ نہ ہو سکا۔ یہاں مال غنیمت کی تقسیم کا بھی ذکر ہے کہ کس طرح مال غنیمت کو تقسیم کیا جائے گا۔ سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ نے ان انصار صحابہ کی صفت بیان فرمائی جنہوں نے مہاجرین کو سینے سے لگایا، جو سب کچھ چھوڑ کر مکہ میں مدینہ طیبہ چلے آئے تھے،
اور اپنا ایمان بچا کر اپنا سب کچھ جو ساری عمر کی جمع پونجی تھی اس کو مکہ میں چھوڑا اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہجرت کی اور مدینہ طیبہ آ گئے۔ اب ان کو ویلکم کہا، ان کو لبیک کہا، ان کو خوش آمدید کہا حضرات انصار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے۔ اور یہاں ان کا ذکر کیا گیا کہ وہ لوگ جنہوں نے مدینہ طیبہ کو اپنا ٹھکانہ بنایا تھا، مدینہ طیبہ ان کا گھر تھا، اور ایمان والے وہ لوگ وہ اپنے ان صحابہ سے بڑی محبت کرتے ہیں جو ہجرت کر کے آتے ہیں، اور ان کے دلوں کے اندر کسی طرح کی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہمارے گھر میں پہلے اتنے لوگ تھے اب اور آ گئے ہیں تو ان کو کیسے کھلائیں گے، ان کو کیسے رکھیں گے، نہیں، بلکہ کیا ہے، اور میں وہ اپنے آپ پر بھی ان کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مواخات مدینہ قائم کی تھی اور ایک صحابی انصاری کو ایک مہاجر صحابی کا بھائی بنا دیا تھا، تو وہ خوبصورت مثالیں ہیں، آپ احادیث کو پڑھیں اور سیرت النبی کا مطالعہ کریں تو ہم حیران ہو جاتے ہیں۔ یہ انہی کا حصہ تھا، اور واقعتاً اللہ نے ان کو بہت مقام عطا فرمایا کہ کس طرح انہوں نے کہا کہ آپ کو حضور نے ہمارا بھائی بنایا ہے، جس طرح ہمارے سگے بھائی ہماری وراثت میں ہمارے حصہ دار اور شریک ہیں، اسی طرح آپ بھی ہماری وراثت میں ہمارے ساتھ حصہ دار اور شریک ہیں۔ اور یہ وہ خوبصورت مثالیں صحابہ کرام نے قائم کی، اور قرآن یہاں ان کی صفتوں کو بیان کرتا ہے اور ان کے دلوں کی سخاوت کو بیان کرتا ہے کہ کس طرح کشادہ دلی کے ساتھ انہوں نے ان صحابہ کرام کو سینے سے لگایا اور ان کو دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کا موقع فراہم کیا۔ منافقین کا بھی یہاں ذکر ہو رہا ہے کہ یہ یہودی اور منافق جو دونوں مدینہ طیبہ میں آباد تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ معاہدہ بھی کیا، اور منافقین تو ویسے بھی کلمہ پڑھ کر حضور کے ساتھ تھے، اب یہ یہودیوں کے ساتھ ملے ہوئے تھے اور ان کو کہتے تھے کہ تم نے ڈٹ کے رہنا ہے، ہم تمہارے ساتھ ہیں، اگر مسلمانوں نے تمہیں نکالا تو ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے، اور پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نکلنے نہیں دیں گے، اور نکلے بھی تو تمہارے ساتھ نکلیں گے۔ لیکن قرآن نے یہاں ذکر کیا کہ یہ سب جھوٹ بولتے ہیں، اندر سے یہ ڈرے ہوئے ہیں، خوف زدہ لوگ ہیں، اور اگر وہ نکلے بھی تو یہ نہیں نکلیں گے ساتھ۔ اور واقعتاً ایسا ہی ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے خلاف اقدام کیا تو پھر کچھ نہیں کر سکے اور ویسے ہی تماشا دیکھتے رہ گئے۔ سورہ حشر کے آخر میں ایمان والوں کو تقوی اختیار کرنے کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کا اور قیامت کے لیے اپنے توشہ آخرت جو ہے وہ بھیجنے کا اور تیاری کرنے کا حکم دیا گیا۔ اور یہاں پر قرآن کی صفت بھی بیان فرمائے گی کہ یہ وہ کتاب ہے کہ اگر پہاڑوں پر نازل کر دی جاتی تو پہاڑ اس کو نہ سہ سکتے، اور قرآن کے فیض سے اور قرآن کے انوار و تجلیات سے ریزہ ریزہ ہو جاتے، لیکن یہ قرآن اللہ نے قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ حوصلہ دیکھیے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کا کہ قرآن جو پہاڑوں پر نازل ہوتا اور ریزہ ریزہ ہو جاتا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصول فرمایا، قبول فرمایا، اور پھر یہ اللہ کا پیغام امت تک پہنچایا۔ سورہ ممتحنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے کہ جو اللہ کے دشمن ہیں اور جو رسول اللہ کے دشمن ہیں، محبوب ان سے فرما دیں جو میرے دشمن ہیں اور تمہارے دشمن ہیں، ان کو قطعاً اپنا جگری دوست نہ بناؤ اور ان کے ساتھ قلبی تعلقات قائم نہ کرو۔ ہاں، ایک معاشرے میں رہتے ہوئے معاہدہ کر لینا اور اس کی پاسداری کرنا، یہ ایمان کا حکم ہے، اور ایمان والوں کو اللہ کا حکم یہ کہ وعدے کی پاسداری کریں، لیکن جو اپنے رازدارانہ تعلقات ہیں اور اندر کی باتیں ہیں، یہ ان کے ساتھ مت کریں، کیونکہ یہ اس کا غلط فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر وہ لوگ جو ہجرت کر کے آئے، اور خاص طور پر خواتین کا ذکر ہے کہ خواتین جو ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آ رہی ہیں، آپ ان کو دیکھیں، آزمائیں، اور جب آپ دیکھ لیں کہ یہ واقعتاً ایمان لے کر آئی ہیں اور مقصد ان کا اپنا ایمان بچا کر مدینہ آنا تھا، تو آپ ان کو یہاں پر رکھیں اور ان کی حفاظت کریں۔ اور یہاں پر اہل ایمان خواتین کی بیعت کا بھی ذکر ہے۔ اہل ایمان خواتین کی بیعت کا ذکر کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ جب مومن خواتین آپ کے پاس آئے تو ان سے بیعت لیں۔ اور بیعت کس چیز پر ہے کہ شرک نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، بدکاری نہیں کریں گی، اولاد کو قتل نہیں کریں گی، اور بہتان نہیں باندھیں گی، اپنی عزت کی حفاظت کریں گی۔ یہ بیعت کا یہاں پر ذکر ہے خواتین کا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نے جس طرح مردوں سے بیعت لی ویسے خواتین سے بھی بیعت لی، لیکن فرق یہ تھا کہ خواتین کے ساتھ بیعت جو ہے وہ مردوں کی طرح نہیں ہوتی۔ مردوں کی بیعت ہوتی ہے تو وہ ہاتھ میں ہاتھ دے کر ہوتی ہے، خواتین کے ساتھ بیعت کا طریقہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک پانی کا برتن ہوتا اور ایک طرف حضور ہاتھ رکھتے ایک بڑے برتن میں، اور دوسری طرف خواتین ہاتھ رکھتی،
यदुस का तरीका एक कपड़े का तरीका भी है कि एक तरफ से कपड़ा बैत करने वाला अपने हाथ में लेता है और फिर दूसरी तरफ ख़वातीन जो है वो पकड़ते हैं, क्योंकि शरई तौर पर किसी खातून के साथ हाथ मिलाना या उसको मस करना ये दुरुस्त नहीं है, शरई तौर पर जायज़ नहीं है। सूरह सफ़ के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने उन ईमान वालों की सिफत को बयान किया कि जो एक मजबूत दीवार की तरह और चट्टान की मानद खड़े होकर जिहाद करते हैं और ईमान की हिफाजत करते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी जो उम्मत को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की बशारत सुनाई थी और बताया था कि मेरे बाद एक ऐसे नबी आएंगे जो अल्लाह तबारक व तआला के महबूब हैं और उनका इसमें मुबारक अहमद होगा। वो तौरात की भी तस्दीक करेंगे और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से खुशखबरी लेकर आने वाले होंगे। यहाँ इसका जिक्र फरमाया गया। सूरह जुमा के अंदर इनका यहूद का जिक्र किया गया और बताया गया कि इनकी मिसाल ऐसे है जैसे एक गधा हो, गधे के ऊपर किताबें लाद दी जाती हैं और उसको कोई फायदा नहीं होता। इसी तरह इनके पास तौरात मौजूद है लेकिन तौरात का इनको कोई फायदा नहीं है। सूरह जुमा में जुमा के मुतल्लिका अहकाम भी बयान किए गए और ईमान वालों को हुक्म दिया गया कि जब जुमे का वक्त हो जाए तो अपनी खरीदो फरोख्त को मौकूफ कर दिया जाए और जुमा के लिए हाजिर होकर अल्लाह की बारगाह में अपनी इबादत पेश की जाए और नमाज जुमा अदा की जाए। सूरह मुनाफिकून में कुफ़ार और मुनाफिकीन का जिक्र किया गया, यानी जो कुफ़ार मुनाफिकीन हैं उनका जिक्र किया गया और बताया गया कि महबूब आपके पास आकर कस्में खाते हैं और कहते हैं कि अल्लाह गवाह है कि आप अल्लाह के रसूल हैं और हम गवाही देते हैं आप अल्लाह के रसूल हैं। फरमा दीजिए कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन तुम झूठ बोलते हो। ज़ाहिरी तौर पर उनकी जो हैत है, शक्ल सूरत है, आजिज़ी और इनकी सारी बड़ी नज़र आएगी, लेकिन उनके दिल जो है वो मुर्दा हैं। जब आप ज़ाहिर को देखेंगे तो उनके जिस्म बड़े अच्छे लगेंगे, लेकिन उनके दिलों में कोई खशियत नहीं है। और जब उनसे कहा जाए कि आओ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आओ ताकि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे लिए अल्लाह की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करें, तो ये अपने सरों को झटकते हैं और मेरे नबी की बारगाह में नहीं आते। तो जो मेरे नबी की बारगाह में नहीं आता, अल्लाह ताला ने उसको रांदाए दरगाह फरमा दिया। जो मेरे नबी की बारगाह में नहीं आता वो मेरी बारगाह में क्या लेने आएगा। मेरे नबी की बारगाह का बेअदब, मेरे नबी की बारगाह का गुस्ताख और मेरे नबी पर ईमान न लाने वाला मुझे कतन कबूल नहीं है। इसलिए महबूब फरमाया, महबूब अगर आप इनके लिए इस्तिग़फ़ार करें और कसरत से भी इस्तिग़फ़ार करें, इस्तिग़फ़ार करें न करें, अल्लाह ताला इनकी कतन बख्शिश नहीं फरमाएगा। और सूरह तौबा में हम पढ़ आए हैं, वहाँ अल्लाह ताला ने फरमाया महबूब 70 बार भी इनके लिए इस्तिग़फ़ार करें तो अल्लाह इनको मुआफ़ नहीं करेगा, क्योंकि इन्होंने मेरे नबी के साथ दुश्मनी लगाई और मेरे नबी के साथ मुनाफ़क़त की है। ये कुफ़ार, ये मुनाफ़िकीन कहते थे कि हम एक मरतबा ऐसा हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी जिहाद पर गए और जब वापस तशरीफ़ ले आए थे तो इन्होंने, मुनाफ़िकीन ने, अब्दुल्लाह इब्न उबई ने, इसने कहा कि अब हम मदीने से ज़लीलों को निकाल देंगे और इज़्ज़त वाले मदीना में रहेंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इज़्ज़त तो अल्लाह के लिए है, रसूलुल्लाह के लिए है और मोमिनीन के लिए है, लेकिन मुनाफिकीन को इल्म नहीं है। तो मदीना ठिकाना रसूल खुदा का बना और अहले ईमान का बना, मुनाफिकीन का तो कोई नामो निशान भी नहीं रहा। सूरह तगाबुन के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने अहले ईमान को अपनी बंदगी का हुक्म दिया और मुख्तलिफ आयात मुबारका में उनको समझाया गया। औलाद को आजमाइश करार दिया गया, माल को आजमाइश करार दिया गया और समझाया गया कि किस तरह माल और औलाद से तुमने आखिरत का मामला दुरुस्त करना है और अल्लाह की रज़ा हासिल करनी है। सूरह तलाक में तलाक के कुछ अहकाम का जिक्र किया गया और आगाज में ये बताया गया, ईमान वालों के तलाक देते हुए ज़रा इद्दत का ख्याल रखो। हमारे यहाँ मसाइल से नावाकफियत है, पता नहीं है, हमें सारी दुनिया की चीज़ों का पता होता है, लेकिन हमारे खानगी मामलात क्या है उसका इल्म नहीं है। और बदनसीबी ये है कि इसको हम समझने के लिए भी तैयार नहीं है। हमारी ज़िंदगी कैसे गुजरनी चाहिए और हमारी इज़्दवाजी ज़िंदगी के क्या उसूल और ज़वाबित हैं, किसी को इल्म नहीं है इल्ला माशाअल्लाह, और उसको समझने के लिए भी तैयार नहीं है। गुस्सा आता है, घर में लड़ाई झगड़ा होता है तो यकदम ठा तलाक देकर फारिग हो जाते हैं और अपना घर अपने हाथों से उजाड़ने का सबब बनते हैं। यहाँ पर जो है वो ये बात समझाई गई कि ये तुम्हारा तर्ज अमल दुरुस्त नहीं है और ये तुमने ठीक नहीं किया कि तुम जो है वो ऐसा करते हो कि यकदम तलाक देते हो। और ईमान वालों को हुक्म दिया गया कि तुमने जो है वो तलाक देनी है तो इद्दत की सूरत हाल को देखकर,
یعنی جب خاتون پاکیزگی کی حالت میں ہو اس وقت طلاق دی جائے، اور ویسے طلاق دینے سے منع کیا گیا۔ اسی سورہ مبارکہ میں یہ بھی ارشاد فرمایا گیا تقوی اختیار کرو، اور جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ مشکل سے نکلنے کا رستہ پیدا فرماتا ہے، اور وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ عدت کے کچھ مسائل یہاں ذکر کیے گئے۔ وہ خواتین جن کو ایام آتے ہیں ان کی عدت ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھی، وہ 3 مینسز ان کی عدت ہے طلاق یافتہ عورت کی، اور یہاں بتایا گیا کہ جو ایام ایاس کو پہنچ چکی، سن ایاس کو پہنچ چکی ہیں اور عمر زیادہ ہو چکی ہے اور ایام نہیں آتے، تو ان کی عدت 3 مہینے ہیں۔ یہ 3 قمری مہینے ہیں، چاند کے حساب سے اس کا حساب کیا جائے گا۔ اور اسی طرح وہ خواتین جو حاملہ ہیں، حاملہ خواتین کی عدت جو ہے وہ حمل کا ختم ہو جانا، بچے کا پیدا ہو جانا اور وضع حمل ہو جانا، یہ ان کی عدت کا یہاں پر بیان فرمایا گیا۔ اور اہل ایمان کو حکم دیا گیا کہ اپنی خواتین کے ساتھ حسن سلوک کریں، جیسے گھر میں خود رہتے ہیں ویسے گھر میں ان کو رکھیں، ان کو رہائش اچھی دیں۔ یہ نہ ہو کہ خود کو اچھے گھر میں رہیں اور خواتین کو کوئی عزت نہ دی جائے، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ سلوک جس طرح زمانہ جاہلیت میں خواتین کے ساتھ کیا جاتا تھا ویسے کیا جائے۔ اسلام نے خاتون کو عزت دی ہے، وقار عطا کیا ہے، اور ان کو حقوق دینے کی تلقین فرمائی ہے۔ سورہ تحریم میں ابتدا میں ازواج مطہرات خصوصاً حضرت سیدہ عائشہ اور حضرت حفصہ کے حوالے سے ذکر کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں انہوں نے عرض کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد تناول فرمایا تھا، اور انہوں نے عرض کی کہ حضور اس سے تو سمیل آتی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سمیل پسند نہیں تھی، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا آج کے بعد میں یہ استعمال نہیں کروں گا، نہیں کھاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بھی ذکر فرمایا کہ محبوب آپ جو ہے وہ کسی چیز کو اپنے اوپر اس طرح حرام نہ فرمائیں۔ ان ازواج مطہرات کی بھی یہاں پر تربیت فرمائی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرمانے کا بھی وعدہ فرمایا۔ وہ حرم نبوی ہیں، وہ امہات المومنین ہیں، یقیناً قرآن مجید تربیت فرماتا ہے ان کی بھی، تمام مومنین کی بھی، مومنات کی بھی، لیکن کسی بھی اہل ایمان کو یہ زیبا نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی آیات کو سامنے رکھ کر اپنی ماؤں، اور جن کو قرآن نے امہات المومنین کہا، ازواجہ امہاتہم فرمایا، ان کے بارے میں کوئی غلط بات کرے۔ اہل ایمان کا یہ شیوا نہیں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پر اہل ایمان کی یہ بھی تربیت فرمائی کہ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرو، اور وہ توبہ جو توبہ نصوح ہو، یعنی پکی توبہ ہو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں معاف فرما دے گا، گناہوں کو بھی معاف فرمائے گا، یکفر عنکم سیئاتکم، گناہوں کو مٹا ڈالے گا، اور تمہیں جنت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اس دن نہ تو نبی خائب و خاسر ہوں گے، نہ ایمان والے، بلکہ وہ کامیاب ہوں گے، اور اللہ ان کو رسوا نہیں ہونے دے گا، اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی سے ہمکنار کرے گا۔ سورہ تحریم آخری سورہ ہے 28ویں پارے کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان آیات مبارکہ کے مضامین کو ہمیں سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل ملاقات ہوگی اگلے خلاصہ تراویح کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔